السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ اچھے اور اسلامی کانٹینٹ کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو آن کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے محل میں ان کی پرورش کے واقعات کے لیے آپ میری ویڈیو حضرت آسیہ کون تھی ضرور دیکھیے۔ ہم اس ویڈیو میں آگے کی تفصیلات کا ذکر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ ایک طویل عرصہ شاہی محل میں زندگی گزارنے کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مضبوط اور بہادر جوان تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو علم ہو گیا تھا کہ آپ مصری نہیں ہیں بلکہ آپ کا تعلق قبیلہ بنی اسرائیل سے ہے۔ بنی اسرائیل پر مصریوں کا ظلم و ستم دیکھ کر آپ نہایت غم و غصے کا شکار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے فریاد کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ایک تمانچہ اس کو رسید کر دیا۔ مصری اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ آپ علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو مغفرت کی بشارت عطا فرمائی۔ ادھر شہر میں چرچا ہوا کہ کسی نے ایک مصری کا قتل کر دیا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کا پتہ کرو، میں خود اس کو سزا دوں گا، لیکن قاتل کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اتفاق دیکھیے کہ اگلے دن آپ پھر سیر پر نکلے تو وہی بنی اسرائیلی ایک قبطی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے نظر آیا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے پھر مدد کی درخواست کی۔ آپ نے ایک طرف تو بنی اسرائیلی کو سرزنش کی اور دوسری جانب قبطی مصری کو اس کے ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور جب اسے روکنے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو قبطی گھبرا گیا اور فوراً کہنے لگا کہ کیا مجھے بھی اسی طرح قتل کرو گے جیسے کل مصری کو کیا تھا؟ اور جب مصریوں نے یہ سنا تو فوراً فرعون کو اطلاع کر دی کہ قاتل کا پتہ چل گیا ہے اور موسیٰ ہی قاتل ہیں۔ فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے محل میں پیش کیا جائے، لیکن اللہ پاک کی مرضی کچھ اور تھی۔ چنانچہ ایک آدمی جو فرعون کے دربار سے ہی تھا لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق پر سمجھتا تھا، دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کو فرعون کے ارادے کے بارے میں خبر دی اور کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ مصر سے کہیں محفوظ علاقے کی جانب چلے جائیں جہاں فرعون کی دسترس نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے اس کا مشورہ قبول کیا اور بے سر و سامانی کی حالت میں شہر مدین کی جانب چل پڑے۔ سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ اس تمام سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، اور برہنہ پا ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑا دی تھی۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ السلام مدین میں داخل ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال پانی کی تلاش میں مدین کے کنویں تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں لوگوں کی ایک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے اور ان سے ذرا فاصلے پر دو لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی؟ وہ کہنے لگیں کہ یہ لوگ ہم سے طاقتور ہیں اور ہمارے والد بوڑھے اور کمزور ہیں، اسی لیے ہم ان کے جانے کے بعد اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور یہی ہمارا روز کا معمول ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی اور آپ علیہ السلام کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان لڑکیوں نے اپنے والد سے آپ کا ذکر کیا تو ان کے والد نے آپ علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لڑکیوں کے والد پیغمبر خدا حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن بعض علماء نے اس کی نفی کی ہے، واللہ عالم۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کو بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم اور اپنے سفر کا تمام حال کہہ سنایا تو بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی ہے، اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ اگر وہ 8 سال یا 10 سال تک ان کی بکریوں کے ریوڑ کی ذمہ داری پوری کریں تو اپنی بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا اور قرآن کہتا ہے کہ آپ نے 10 سال کی مدت کو پورا کیا اور مدت پوری ہونے کے بعد آپ علیہ السلام اپنی بیوی کو اور بکریوں کے اس ریوڑ کو جو ان کے سسر نے ان کے حوالے کیا تھا لے کر واپس مصر روانہ ہوئے۔ مصر واپسی کے بارے میں بھی 2 بیانات ملتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ مدت پوری کرنے کے فوراً بعد روانہ ہو گئے اور بعض کہتے ہیں کہ مزید کچھ سال بعد روانہ ہوئے، جبکہ تورات میں آتا ہے کہ آپ جب بکریاں چرا رہے تھے تو بھولے بھٹکے وادی مقدس کی جانب آ نکلے
اور وہاں پر اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ مصر واپس جاؤ اور قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالو۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں پہنچے تو آپ کو پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دی۔ آپ نے بیوی سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں نے دور آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ خبر ملے اور تمہارے تاپنے کے لیے کچھ آگ بھی لا سکوں۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی کو وہیں بٹھا کر اس آگ کی طرف چلے اور جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں ایک سرسبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا۔ آپ علیہ السلام جتنا اس کے قریب جاتے وہ دور ہو جاتا اور جب ٹھہر جاتے تو وہ قریب ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام تھوڑا ڈر گئے۔ ابھی آپ اس نورانی درخت کے اس عجیب حال کو دیکھ رہے تھے کہ اس درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں سارے جہانوں کا رب اللہ ہوں، تم پاکیزہ مقام میں آ گئے ہو، اپنے جوتے اتار ڈالو اور جو تجھے وحی ہوتی ہے کان لگا کر سنو، میں نے تجھے پسند فرما لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ آپ نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ خوفناک سانپ بن کر لہرانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو پیٹھ موڑ لی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، یہ پھر وہی لاٹھی بن جائے گی۔ چنانچہ آپ نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر سے لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ اور یہ دوسری نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات آپ کو عطا فرمائے اور حکم دیا کہ اب فرعون کی جانب جاؤ اور اسے ڈراؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ کفر کو چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری کا قتل ہو گیا تھا، اسی لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ بڑی شدت سے مجھ کو جھٹلائیں گے۔ اے پروردگار، تو میرے سینے کو فراخ کر اور نور سے بھر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور میرے بھائی ہارون کو بھی اس نعمت یعنی نبوت سے نواز دے اور اسے میرا شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے اور جو نشانیاں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ تمہاری کامیابی کا سبب بنیں گی، اور ہم نے ہارون علیہ السلام کو بھی تمہارا مددگار بنا دیا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا نیکسٹ پارٹ بھی بناؤں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔